کی ہمت نہیں ہوتی، اس کو یہ بساط بھی نہیں حاصل ہوتی کہ وہ سال کے بعد جا کے بابا فقیر محمد کی بارگاہ میں حاضری دے سکے یا عرس بنا سکے۔ یہ کرنے والے ہیں، یہ چاہیں تو دنیا میں انقلاب برپا کریں، اور ان کی راہوں پہ چلنے والا کو کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ ان کے دامن کو تھام کے چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اپنی انگلیوں کو پکڑ کے ہدایت کی راہوں پہ چلاتے ہیں۔ دوستان گرامی، اللہ پاک ہمیں ابو جد سے سچی محبت اور سچی نسبتیں حاصل کرے اور ان عطا کرے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، تم جتنے طریقت کے راہی ہو، چورا شریف سے وابستہ تم جتنے ہو، تم سب ان کی تحریک اور ان کی تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہو۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس ترویج و اشاعت میں آگے بڑھو اور بابا جی کے مشن کو پھیلاؤ۔ یاد رکھو، اگر نہ پھیلایا تو کل قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے دلوں میں نبی پاک کی محبت تمہیں عطا کی گئی، تمہیں صوفی کا آستانہ ملا اور تم نے اپنے تک اپنے آپ کو محدود رکھا، تم اپنے خول میں ایسے بند ہو کے رہ گئے کہ تم نے اپنے بھائی کو بھی اصلاح کی خبر نہ پہنچائی۔ یاد رکھو، اولاد کی اصلاح، بھائیوں کی اصلاح اور اپنے خاندان کی اصلاح، اپنے محلے داروں کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستان گرامی، یہی اکابرین کی راہ تھی، یہی ان کا راستہ تھا کہ وہ اپنے آج ہم لوگ اپنی اولادوں کی تربیت سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، ہمارے وہ لوگ جو اسراف گزرے ہیں، وہ بچوں کو انگلیاں پکڑ کے سانس لے جاتے تھے اور بتاتے تھے بیٹا ہمارا راستہ یہ ہے۔ تم آج بچوں کو جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کسی سینٹ میری میں تو داخل کرا دیتے ہو، ان کی 10-20 ہزار روپے ان کی فیس تو دیتے ہو، انہیں یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا تمہارا تصوف اور روحانیت کا وہ راستہ کون سا ہے۔ کل وہ نصرانی بنے یا یہودی بنے، یہ تم نے اپنی ذمہ داری سے غافل ہو چکے ہو۔ کل گلہ کرتے ہو کہ ہمارے بچے راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے اصلاح نہیں پکڑی، تم نے انہیں اصلاح سکھلائی؟ تم نے گلی محلے کی رحم و کرم پہ انہیں چھوڑ دیا؟ کبھی معاشرے میں ان بہترین محافل میں جہاں تم جایا کرتے تھے، کیا ان کی انگلی پکڑ کے تم ان کو ساتھ لائے؟ کیا کبھی اپنے ان اسلاف کے عرصوں پہ جہاں پہ جا کے تم تربیت حاصل کرتے تھے، کبھی چھوٹے بچے کو پکڑ کے تم لائے؟ پہلی درسگاہ تو تمہاری ماں کی گود ہے اور باپ کی وہ تربیت ہے جو دنیا کے کسی فلسفی کا قول تو بندہ بھول سکتا ہے، لیکن ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بھولتا۔ یاد رکھو، اپنی نسلوں کو بے روی کا شکار نہ ہونے دو، ان کی اصلاح کرو اور انہیں روحانیت کی راہوں پہ چلا کے انہیں تربیت یافتہ بناؤ، تاکہ کل آنے والے اس دور میں ان کا وہ مقابلہ کر سکے جب دنیا کی خرافات کی ایک یلغار تمہارے دینوں کو کی ڈاکو اور تمہارے لیے گمراہی کے اسباب پیدا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اہل یورپ اور اہل مغرب نے بے شمار پھندے اور بے شمار فتنے تمہارے لیے اختیار کر رکھے ہیں اور تم اپنے مشن سے غافل ہو۔ سوچو، سمجھو اور اپنی راہ کو اپناؤ۔ اپنی تصوف و معرفت کی راہوں پہ جب تک تم نہیں انہیں ڈالو گے، انہیں دین کی پاکیزگی اور دین کی نفاذت کا علم نہیں ہوگا، تو وہ دنیا میں اسی طرح پھرتے رہیں گے۔ تو دوستان گرامی، آج سے اپنی اصلاح کرو اور اپنی اولادوں کو بھی انگلیاں پکڑ کے انہیں بتاؤ کہ بیٹا تمہارے لیے یہ راستہ ہے، تم نے اس راستے پہ چلنا ہے اور یہی راستہ تمہاری اصلاح اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں کس کی بھلائی ہے؟ تمہاری بھی بھلائی ہے۔ اگر وہ نمازیں پڑھے گا تو بخشش تمہاری کی بھی دعا مانگے گا۔